عرب کے ایک علاقے نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے۔ یہ وفد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کی غرض سے آیا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے گمراہ کن عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا اور وہ لوگ لاجواب ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ جب ان پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو کہا، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نجران کے نزدیک آ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادیوں میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ موت کے گھاٹ اتر جاتے۔